أشرفنا أكرمنا أعلانا وأولانا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولو الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. بابا سے بلند درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ فوکس سے پڑھیے ذرا. الصلاۃ میرا بھائی، رات کا یہ پچھلا پہر ہے اور سحری کا وقت بالکل قریب ہے. 27ویں شب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے قسمت کے دھنی ہیں اور مقدر اور نصیب والے ہیں کہ 27ویں شب ہے اور رات کے پچھلے پہر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہمیں اللہ یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم اللہ کا بھی ذکر سن رہے ہیں اور اس کے محبوب کا بھی ذکر سن رہے ہیں. تو جو قسمت والا ہے وہ کم از کم اپنے نبی کے نام پہ چپ رہ ہی نہیں سکتا. جب نبی کا نام آئے تو بے ساختہ اس کی زبان پہ درود و سلام جاری ہو جاتا ہے. اس لیے ذرا بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام اپنے نبی کی بارگاہ کے اندر پیش فرمائیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرا امتی میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ میری بارگاہ کے اندر اس کا درود و سلام فرشتے کے ذریعے پہنچا دیتا ہے. حضور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت والے دن جس میرے امتی نے میری ذات پہ درود و سلام پڑھا ہوگا، میں اس کی شفاعت کر کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں. اس لیے ذرا بلند آواز سے درود و سلام کی آواز آئے. میں یہاں پہنچا تو مجھے پہلے ہی 2-3 بندوں نے فرمائش کر دی جی فلاں کلام ضرور جناب نعت پڑھنی ہے. تو بسم اللہ نعت جناب بندہ اپنا ذوق اور زور وہاں لگاتا ہے کہ جہاں آگے مد مقابل بھی جناب زوردار ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں جی ملک جی؟ بندہ زور وہاں لگاتا ہے. تو ذرا آپ مجھے پتہ چلے. اللہ کا شکر ہے، میں تجھیس نعمت کے طور پر اللہ کو شکر ادا کر رہا ہوں. 20 رمضان سے لے کر آج تک لگاتار یہ ہمارا نظام چل رہا ہے. اور صبح کی کل کی جو رات آنے والی ہے میری اپنی مسجد میں ختم قرآن کا جلسہ ہے. تو پھر پرسوں پھر میں جناب گجرات کی طرف 29ویں رات گجرات کے اندر ہے. تو اس لیے ذرا باواز بلند ذرا درود و سلام کی آواز ہے. مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ جناب ابھی تک تھکے نہیں ہیں، آپ کے جذبے ابھی تک جناب جوان ہیں. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ اللہ کو سلامت رکھے. صلی اللہ علیہ
رون کے زندگی آپ ہیں رون کے زندگی یہاں سے مراد یہ کوئی دنیا دار نہیں ہے، یہاں سے مراد حضور کی ذات ہے کہ زندگی کی رونے کے حضور کے صدقے میں ہے۔ تو میں یہ آپ کی فرمائش پہ یہ پڑھ رہا ہوں، اگر میرے دل میں ایک اور نعت تھی کہ یار میں خود پڑھتا، لیکن مجھے یہ آپ کی فرمائش پہ پڑھ رہا ہوں، تھوڑا آواز سب کی آنی چاہیے۔ رونے کے زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی، میری ساری خوشی، مل کے ذرا یہ آواز آئے، میری ساری خوشی، میرے دام میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دام میں زہرا کی خیرات ہے، جو مجھے کو کمی آپ ہیں جو مجھے کو کمی، ایسے نہیں پتا چل رہا کہ کون کون پڑھ رہا ہے کون نہیں بول رہا، ذرا دایاں ہاتھ بلند کرو، ذرا پتا چلے کہ سارے احباب بول رہے ہو کیوں ہو مجھے کو کمی، ادھر سے بھی ذرا آواز آنی چاہیے، کیوں ہو مجھے کو کمی، کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء، کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء، بولے سارے نبی آپ ہیں بولے سارے، مل کے ذرا یہ آواز آئے، بولے سارے نبی، شائخ بشکر شامل پاجدہ، شائخ بشکر شامل پاجدہ، اس کا ہاتھ سلامت ہے، ہاتھ اٹھا کے والے، یا علی یا علی یا علی، آواز آئے، یا علی یا علی یا علی یا علی، آپ ہیں یا علی، اور شعر سنیے گا، خواجہ خواجگاں سادہ کعبیہ، میں بہت بڑے جگہ میں نہ لے رہے ہیں، کوئی بندہ کنجوسی نہ کرے، جس کے دل میں شہنشاہ کھولنا کا پیارا وہ ہاتھ بلند کر کے شعر سنے گا اور بولے گا، خواجہ خواجگاں سادہ کعبیہ، پیر مہر علی آپ ہیں، پیر مہر علی آپ ہیں پیر مہر، پیر مہر
لائق عزت و احترام و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، بالخصوص اسٹیج کی زینت جمیع وارثان محراب و ممبر، رونے کے بزم علم و عرفان، جمیع مقتدر شخصیات، علماء کرام، سادات والا کرام، بالخصوص برادر مکرم فاضل محترم خطیب اہل سنت استاذ العلماء والحفاظ حضرت علامہ مولانا محمد وقار احمد ضیائی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، دیگر علماء کرام قبلہ سید السادات قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قبلہ پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب قاظمی دامت برکاتہ العالیہ، قبلہ محترم المقام قبلہ ڈاکٹر محمد شریف صاحب قبلہ مرک صاحب، محترم المقام علامہ محمد بابر ضیائی صاحب، دیگر علماء کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، اور مدرسہ حسنین کریمین لاہور سعودی کی تمام انتظامیہ اور اس پاک محفل کے اندر تشریف لانے والے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا بے شمار و لاتعداد شکر ہے اس بات پہ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کی عظیم راتوں میں سے ایک رات نصیب فرمائی ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس کے متعلق اکثر محدثین کے اقوال ہیں کہ جو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے کی کسی تانکہ رات میں تلاش کرو، اور اکثر جو علماء ہیں ان کا یہ قول ہے کہ جو ان راتوں میں آتی ہے وہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے زیادہ جو چانسز ہوتے ہیں وہ 27ویں کو ہوتے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات کو ہمارے لیے لیلۃ القدر بنا دے۔ اگر یہ رات نصیب ہوگی تو ہماری قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ ویسے بھی یہ صرف ایک رات پہ ہی دوام نہیں ہونا چاہیے رمضان کی بابرکت مہینے میں، بلکہ حضرت محدث بھی فرماتے ہیں کہ اگر حضور کے امتی، حضور کے غلام جان لیں رمضان کی قدر و قیمت کیا ہے تو ہر رات ان کے لیے لیلۃ القدر ہے، ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ لیکن بات ہم نے آج کرنی ہے قرآن اور صاحب قرآن، تو اس بات پہ بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ قاری صاحب کو کہ انہوں نے پورا رمضان شریف کا یہ بابرکت مہینہ، رمضان شریف کی بابرکت راتوں میں اللہ کے کلام کو نماز تراویح کے اندر پڑھا۔ آپ حضرات نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ دوستان عزیز، بات یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے، تکمیل قرآن کے موقع پر کسی بھی آپ خطیب کو بلائیں تو وہ قرآن کی عظمت اور صاحب قرآن کی عظمت کو بیان کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ہم خطیب اس لیے بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن تراویح کے اندر پڑھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس قرآن کا مقام کیا ہے اور اس قرآن کی عظمت کتنی ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا کتنا مقدر والا ہے اور اس قرآن کو سننے والا کتنا مقدر والا ہے۔ اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سفید امامے باندھ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دن رات یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ لاہور اسمبلی والوں، آپ خوش نصیب اور خوش بخت ہو۔ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے اجتماعی طور پر، توجہ ہے میرے بھائی کی بسم اللہ، آپ اللہ کی توجہ میں چاہوں گا، جب اجتماعی طور پہ بندے کچھ اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر وہ اجتماعی گناہ کرتے ہیں،
کوئی برائی کرتے ہیں تو اللہ آسمان بالا پہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے زمین پہ اتر جاؤ اور میرا عذاب نازل کرو، ان پہ عذاب نازل کرو۔ وہ فرشتے زمین پہ آتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، اللہ پھر فرماتا ہے فرشتوں واپس آ جاؤ، عذاب نازل نہیں کرنا۔ فرشتے مڑ کے جا کے عرض کرتے ہیں مولا اگر عذاب نازل نہیں کرنا تھا تو بھیجا کیوں؟ جب بھیجا ہے تو پھر واپس بلایا کیوں؟ خالق کائنات فرماتا ہے فرشتوں میں کیسے ان کو عذاب دوں جب انہوں نے گناہ کیا، عیب کیا، میرا غضب ان کی طرف متوجہ ہوا، میرے جی میں آیا کہ میں ان کے اوپر عذاب کو نازل کروں، لیکن یہ بستی کے اندر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے بچے میرے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو میرے عذاب میں کمی آ گئی، میں نے اپنا عذاب پیچھے کر دیا۔ میرے رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جن کے بچے زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں میں ان پہ عذاب نازل کروں۔ میرا بھائی ان قرآن پڑھنے والے بچوں کی بڑی قدر اور بڑی منزلت ہے۔ آج جناب من قرآن پڑھنے والے کو صرف ہم مبارکباد دیتے ہیں صرف روٹین کے طور پر، تو میرا بھائی یہ روٹین کے طور پہ مبارک نہیں ہے۔ جب کوئی بھی قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن زمین پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ادھر قرآن کا ختم ہوتا ہے، وہ قرآن مکمل کرتا ہے، رب کی رحمت کے 70,000 فرشتے اسے مبارکباد دینے کے لیے زمین پہ آتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ سارے بولے نہیں، کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتہ اسے مبارک دینے کے لیے زمین پہ آتا ہے۔ آج تو جناب جس کی شادی ہو ہم اس کو جناب مبارکبادیں دیتے ہیں، ہار اس کے گلے میں ڈالتے ہیں، اور جس نے قرآن حفظ کیا، بعض لوگ کہتے ہیں جی اس نے قرآن حفظ کر لیا تو یہ کیا کرے گا؟ میرا بھائی آج دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ جب تک اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھائے گا تیری زندگی بھی خراب ہے، تیری آخرت اور قبر بھی خراب اور برباد ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ادھر قرآن حافظ قرآن نے مکمل کیا، رحمت کے فرشتے آسمانوں سے زمین پہ آ گئے۔ یہ تو اعزاز ہے نا دنیا کے اندر قرآن پڑھنے کا، اور قیامت والے دن اللہ نے ان حافظ قرآن کی جو شان بنائی ہے، اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے قرآن پڑھنے والے حافظوں قرآن پڑھتے جاؤ جنت کے زینے چڑھتے جاؤ۔ یہ اللہ کا اتنا پاک کلام ہے۔ آئیے ذرا یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن میرے نبی کے سینہ اطہر پہ نازل ہونے والی رب کی الہامی کتاب ہے۔ توجہ رکھیے گا، بس میرا گفتگو میری شروع ہو گئی ہے، بسم اللہ، توجہ رکھیے گا، محبت سے رکھیے گا۔ یہ قرآن اللہ کا الہامی کلام ہے اور نبی کے سینہ اطہر پہ اس قرآن کو نازل کیا گیا، اور قرآن کی عموماً طور پہ جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو جناب من سینہ بسینہ چلتے چلتے قیامت تک کے لیے آئے گی، اور فرشتوں اپنا صحابہ کے ذریعے سے یہ پوری دنیا کے اندر قرآن پھیلنے والی کتاب الہامی کتاب ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان بھی آپ نے سنتے جائیے گا، میرے نبی نے فرمایا جو شخص قرآن کے ایک لفظ کی تلاوت کرے گا اللہ اس شخص کو 70 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کدھر اترا؟ میرے نبی کے آواز بولیے گا، میرے نبی کے سینے اطہر پہ یہ قرآن اترا، اور بعض کتابیں جتنی بھی جو نبیوں کی طرف آئی، تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے اتارا، انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتارا، اور وہ کتابیں بھی اللہ کی، یہ کتابیں بھی اللہ کی، لیکن یہ ساری کتابیں میں علماء کی توجہ چاہتے ہوئے علامہ وقار ہزاروی صاحب اپنا جئی صاحب میں ایک جملہ عرض کرنے کی اجازت چاہتے ہوئے میں توجہ چاہوں گا۔ یہ قرآن میرے نبی کے سینہ اطہر پہ اترا۔ اگر کلام کو دیکھا جائے تو یہ کلام متکلم کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو سارے کلام برابر ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے اعلیٰ کتاب اس کائنات میں کون سی ہے؟ سارے نہیں بولے بھائی، جو نہیں بولے کوئی شک والی گل نہیں۔ سب سے اعلیٰ کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ اگر میں کسی سے بھی پوچھوں بچہ یہ بول کے کہے گا قرآن، اگر میں انکار کر دوں جی نہیں قرآن افضل نہیں ہے کوئی اور کتاب ہے، تو یقیناً آپ فوراً جناب 50
بندوں کی طرف سے فتویٰ آئے گا کہ نواں مولوی آیا ہے جنہاں قرآن کی افضلیت کا انکار کر رہے ہیں، قرآن افضل ہے، تو میں اب سوال کرتا ہوں کہ قرآن کا متکلم بھی اللہ، تورات کا متکلم بھی اللہ، انجیل کا متکلم بھی اللہ، زبور کا متکلم بھی اللہ، رب کا کلام ہونے کی نص سے اگر دیکھا جائے تو رب کے سارے کلام برابر ہیں۔ جیسے قرآن اللہ کا کلام، ایسے ہی تورات اللہ کا کلام، جیسے قرآن اللہ کا کلام ایسے ہی انجیل اللہ کا کلام، جیسے قرآن اللہ کا کلام ایسے زبور اللہ کا کلام۔ یہ متکلم کی وجہ سے کلام برابر ہے، لیکن اب آپ سوال کریں پھر قرآن افضل کیوں ہے؟ مہربانی کریں بھائی، مہربانی کیجیے، سبحان اللہ کی آواز مجھے اونچی آئی بھائی، اونچی آئی۔ تو قرآن افضل کیوں ہے؟ تو اب اگر ہم تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا متکلم بھی اللہ، انجیل کا متکلم بھی اللہ، سابقہ کتابوں کا متکلم بھی اللہ، قرآن کا متکلم بھی اللہ، لیکن یہ جو کتابوں کو افضلیت ملی ہے یہ متکلم کی وجہ سے ہے ہی ہے۔ جو قرآن کو عزت ملی ہے یہ متکلم کی وجہ سے نہیں، متکلم کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ یہ قرآن میرے نبی کے سینے میں اترا، تورات کا متکلم موسیٰ، انجیل کا متکلم جناب حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد، زبور کے متکلم، لیکن قرآن کا متکلم اللہ، متکلم محمد میرے نبی کے سینے میں اتری۔ اور سابقہ کتابوں کے بارے میں قرآن میں دیکھیں تو فرق یہ ہے کہ تورات لینے کے لیے موسیٰ کو انتظار کرنا پڑا۔ طور کی پہاڑی پہ آ موسیٰ 40 راتیں یہاں کرنا، ذرا لگانا چلا کرنا، یہاں انتظار کر، میری عبادت پہ کتاب عطا کروں گا تورات ملے گی۔ لو بھائی اللہ کا پاک پیغمبر وہاں تورات لینے کے لیے، کتاب لینے کے لیے طور کی پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے، میں وہ روایت بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ 30 دن گزرے نا، اللہ کا پیغمبر دن کو عبادت کرتا، روزہ رکھ کے پھر رات کو جناب ساری رات قیام و تہجد گزاری میں گزرتی۔ آپ روزہ رکھتے تھے اور روزے کی وجہ سے منہ سے خوشبو سی آئی۔ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں پتر نبی کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آ سکتی، بدبو ہم جیسے بندے کے منہ سے آتی ہے، نبی کے منہ سے ہر وقت خوشبو ہی آتی ہے۔ روزے کی وجہ سے معدے سے اٹھنے والی وہ خوشبو سی آئی، تو رب کے پیغمبر نے مسواک فرمایا، رب کی طرف سے آرڈر آیا، مسواک کیوں کیتا میں؟ عرض کیا مولا میرے منہ سے روزے کی وجہ سے خوشبو آئی تھی اس لیے میں نے کیا۔ رب کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ تیرے منہ کی جو خوشبو تھی نا 70,000 رحمت کا فرشتہ آگے لڑ لڑ کے اس کو سونگتا تھا، لہذا 10 روزے اور ہو گئے، اب 40 پورے کر، 40 رات دن یہاں، 40 راتیں اور 40 دن تجھے یہاں قیام کرنا پڑے گا، پھر جا کر ہم تجھے تورات عطا کریں گے۔ جب وقت آیا رب نے جناب جبریل کو بلایا، میرے جبریل یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرا موسیٰ بیٹھا ہے طور کی پہاڑی پر، جا کر کتاب دے کے آنا۔ تو آئیے ذرا پھر ہم نے دیکھا جناب جبریل امین تورات لے کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جبریل تورات لے کے جناب موسیٰ کی خدمت میں آ گیا، ادھر وہ تورات کی تختیاں اتنی وزنی، اتنی بھاری، اتنی وزنی تختیاں ہیں، جناب حضرت جبریل ان تختیوں کو اٹھانے لگے، نہ اٹھا سکے۔ جناب جبریل امین ان تختیوں کو اٹھانے لگے، وہ اتنی باری، اتنی وزنی تختیاں ہیں، لیکن تختیوں کو نہ اٹھا سکے۔ اب کرنے لگے میرے مولا زمینوں کو بھی میں اٹھا لیتا ہوں، آسمان بھی میں اٹھا لوں، تمام کے تمام پہاڑوں کو بھی میں اٹھا لوں، اتنی بھاری ہیں یہ تختیاں کہ ان کو میں نہ اٹھا سکا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی جبریل وہ پہاڑ ہے، یہ میرا کلام ہے، وہ پہاڑ تھے یہ میرا کلام ہے، اے اللہ اس
تمہیں تیرے نبی کی خدمت میں لے کے جانا ہے، تمہیں کس طریقے سے لے کے جاؤں؟ رب کی طرف سے آواز آئی فصلی علی حبیبی محمد، میرے یار محمد کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھ۔ جبریل جب تک میرے نبی میرے محبوب محمد کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں پڑے گا یہ تسبیحاں ہلکی نہیں ہوں گی۔ ادھر پڑا جبریل نے میرے نبی پر درود و سلام، میرے تیرے نبی کی ذات میں درود و سلام پڑا گیا، تسبیحاں بڑی ہلکی ہو گئی، بڑی ہلکی ہلکی یہ تسبیحاں ہو گئی، ان کا وزن ختم ہو گیا، ان کا جلال ختم ہو گیا۔ اللہ کا پاک فرشتہ جناب جبریل رب کی بارگاہ کے اندر، اے اللہ یہ تسبیحاں ہلکی ہو گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا جلال کدھر گیا؟ آواز آئی میرے جبریل تسبیحوں کا جلال محمد کے جمال میں گم ہو گیا ہے۔ جناب جبریل وہ تسبیحاں لے کے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، لے کر جناب موسیٰ چل پڑے۔ آواز آئی او میرے پیارے موسیٰ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ کا پاک پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے لیے آرڈر آ گیا، اے جناب موسیٰ پکڑیے یہ کتاب، لے جائیے اپنی قوم کی طرف یہ کتاب، اس کے اندر ہم نے تیری قوم کے لیے تیری امت کے لیے تمام کے تمام معاملات کو بیان کر دیا ہے۔ انجیل کو دیکھا جائے وہ بھی سے تھوڑی ہٹ کے نہیں ہے، زبور کو دیکھا جائے سیم اسی طرح نزول ہوا، لیکن جب باری آئی تیرے میرے نبی کی، سبحان اللہ کی بات ہے، سبحان اللہ کی بات ہے، جب باری آئی تیرے میرے نبی کی، باری آئی حسنین کے نانا کی، باری آئی زہرا کے بابا کی، باری آئی مولا علی کے پیر کی، باری آئی صدیق کے پیر کی، لجپال نبی کی باری آئی، پھر میرے لجپال نبی کی باری آئی۔ آواز آئی جبریل حکم یا رب جلیل، میں نے اپنے محبوب پہ کتاب نازل کرنی ہے، پروردگار موسیٰ کا طور پہ محمد کدھر آئے گا؟ انجیل لینے کے لیے عیسیٰ نے انتظار کیا، وادی حمرا کے اندر وہ انتظار کرتے رہے، تیرا محمد کدھر انتظار کرے گا؟ داؤد پہاڑ کے اونٹ کے اندر کھڑے رہے، تیرا محمد کدھر آئے گا؟ ادھر سے آواز آئی جبریل وہ موسیٰ تھا یہ محبوب ہے، اتنا ذرا سمجھیے وہ اور تھا یہ اور ہے، وہ جناب عیسیٰ تھا یہ میرا محمد ہے، وہ جناب حضرت داؤد تھے یہ میرا یار محمد عربی ہے۔ اللہ تو پھر قرآن کیسے نازل کرے گا؟ آواز آئی میرا پیارا جبریل نہ میرا محمد صحرا میں آئے گا، آواز ہے سبحان اللہ کی آواز ہے، سبحان اللہ کی آواز جناب دوست سیدہ نے نا لجپال سیدہ موت پایا ہے بڑی آرام ہے۔ بسم اللہ ذرا مجھے جتنے بڑے بندے بیٹھے ہو جو بزرگ سمیداری والے ہو تواڈے تے کوئی زبردستی نہیں، بس تسی بولو تے سواب کا کام ہے، نہ بولو تسی چپ کر کے بھی تکی جاؤ نا، تسی سرو جناب دلو میں دعا دے جاؤ، بڑی دعا ملنی چاہیے کہ لیکن جوان جڑے بیٹھے ہو بچے بیٹھے ہو تو وہ تواڈی آواز آنی چاہیے سبحان اللہ ہے۔ قرآن کے نزول کا واقعہ سن، قرآن جب میرے نبی پہ آیا میں نے ابتدا میں اس لیے میں نے یہ بات کی تھی کہ قرآن کا متکلم موسیٰ، انجیل کا متکلم عیسیٰ، زبور کا متکلم داؤد، قرآن کا متکلم تیرا میرا نبی ہے۔
پھر شان دیکھ تیرے میرے نبی کی کتنی ٹوریں ہیں، کتنی شانیں میرے نبی کی ہیں، پھر قرآن کی کتنا مقام ہے. آواز ہے میرے جبریل، میرا نبی تو رات، میرا نبی قرآن لینے کے لیے پہاڑی پہ نہیں آئے گا، میرا محبوب انتظار نہیں کرے گا، میرا یار صحراؤں میں نہیں آئے گا، میرا یار دریاؤں میں نہیں آئے گا. تو یا پروردگار پھر میں نے قرآن تیرے محبوب کو کس عالم میں جا کے دینا ہے. آواز ہے میرا جبریل، جدھر جدھر میرا یار پیچھے پیچھے قرآن، کہ میرا یار ہوگا پیچھے پیچھے قرآن ہوگا، مکے کی گلیوں میں میرا یار چلے گا، پیچھے پیچھے قرآن جائے گا، مدینے میں میرا یار ہوگا، پیچھے پیچھے قرآن جائے گا، صحراؤں میں میرا یار ہوگا، ادھر قرآن تو لے کے جائے گا. میرا نبی خندق کے میدان میں ہوگا تو قرآن لے کے ادھر جائے گا. میرا نبی بدر کے میدان میں ہوگا تو قرآن لے کے ادھر جائے گا. میرا نبی رات میں ہی ہوگا، قرآن کو لے کے ادھر جائے گا. میرا نبی دن کے اجالے میں بیٹھا ہوگا تو قرآن لے کے ادھر جائے گا. میرا نبی عائشہ کے بستر پہ ہوگا تو قرآن لے کے ادھر جائے گا. میرا نبی خدیجہ کے حجرے میں ہوگا، قرآن لے کے ادھر جائے گا. اب ذرا دور سمجھی مدرسہ حسنین کریمین میں آنے والوں، دل کے کانوں سے میرے یہ جملے سنیے گا، بڑے بڑے جملے، بڑے بچنی جملے میں تم دے رہے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے گا، میرے جملوں پہ غور کریں. اے جبریل، میرا یار جدھر ہوگا تو قرآن لے کے ادھر جائے گا. اگر میرا یار ابو بکر کے کندھوں پہ ہوگا تو قرآن لے کے ادھر جائے گا. تیرے کندھوں پہ علی ہوگا، قرآن لے کے ادھر جائے گا. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی بھائی؟ جدھر جدھر میرا یار، ادھر ادھر قرآن آواز آئے، ادھر ادھر جدھر جدھر میرا نبی، ادھر ادھر اگے ذرا جملہ ذرا پنجابی میں مولا تعلقات یہ حساب بڑا مزان ہے. اگے اگے نبی، پیچھے پیچھے قرآن، جدھر جدھر نبی پیچھے پیچھے قرآن. میرا یار تو مکے میں ہو، میرا قرآن ادھر آئے گا، مدینے میں ہو، میرا قرآن ادھر آئے گا. اب ذرا جملہ فائنل سن لیجیے. آئیے ذرا میں قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ جی کا نوکرا، جملہ ذرا سنیے گا. میرا یار تو جدھر ہوگا ادھر قرآن آئے گا. میرا یہ جبریل، میرا یار چادر کے نیچے، جملہ ذرا روک کے دینا، میں دیکھنا کڑا بول دے گا نہیں. میرا یار اے جبریل، میرا یار چادر اپنی کمنی بچھا کے نیچے علی، فاطمہ، حسین کو داخل کرے گا، خود بھی چادر میں آئے گا تو قرآن لے کے ادھر جائے گا. يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ اکبر. یہ مقام ہے رب کے کلام کا ہے. جدھر جدھر میرا نبی جائے گا پیچھے پیچھے. اگلا جملہ ذرا بولنا تھا، قدمات کی طبیعت اگر خوش نہ ہوئی تو پھر پیسے واپس، لیکن جڑے دیتے ہوئے ہیں توجہ سے سنیے گا. جدھر جدھر نبی ادھر ادھر، آواز سے بولیے گا، جدھر جدھر نبی ادھر ادھر قرآن. یا اللہ یہ کلام ہے تیرا کلام ہے، تیرا الہی کلام ہے، اور تیری صفت ہے.
تو رب کی صفت ہونے کے ساتھ ساتھ رب کی صفت کو کیا لگے، کبھی مکی کبھی مدنی. سبحان اللہ. بھائی صفت ہے، صفت جناب من مخلوق نہیں ہوتی، وہ غیر مخلوق ہوتی ہے، وہ متصف ہوتی ہے اس ذات کے ساتھ. تو جب یہ اللہ کی صفت ہے قرآن، تو پھر قرآن کو کیا لگے یہ کبھی مکے میں اترے، کبھی مدینے میں اترے، کبھی صحرا میں آئے، کبھی جناب دریاؤں میں آئے، کبھی جناب بدر کے مارکے میں آئے، کبھی خندق کے میدان میں آئے، قرآن کو کیا لگے. لیکن میرا جملہ پھر وہی پر یہاں پر مستدل بنے گا کہ یہ قرآن جو عزت والا بنا ہے یہ میرے نبی کے سینے پہ نازل ہونے کی وجہ سے عزت والا بنا. اب قرآن میرے نبی کی ذات سے ایسا جڑ گیا ہے نا کہ یہ قیامت تک بھی میرے نبی کی ذات سے جدا نہیں ہوگا. اور یہ جدھر جدھر جاؤ گے قرآن میرے نبی کی شانوں کو بیان کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ میرے نبی کا وکیل خصومت ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کو سمجھ نہیں ہے وکیل خصومت کی صرف علماء جانتے ہیں کہ یہ جناب من وکیل خصومت کس کو کہتے ہیں. وکیل خصومت اس کو کہتے ہیں، اس وکیل کو کہ جڑا وکیل اپنے جناب اپنے موکل کی طرف سے جھگڑا کرے، سوال مدعی پہ ہو، جواب قرآن دے، جواب اپنا وکیل دے. اگر کوئی میرا وکیل ہے تو سوال کوئی عام سے کھڑا ہوگا مجھ پہ کرے، جواب وکیل دے. سوال وقار ضیائی صاحب پہ کرے، جواب وکیل دے. اس کو کہتے ہیں وکیل خصومت. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جناب اپنے موکل پہ جناب کوئی آنچ بھی نہ آنے دے، اس کو وکیل خصومت کہتے ہیں. تو یہ قرآن میرے نبی کا وکیل خصومت ہے. جدھر جدھر میرا نبی ہوگا ادھر ادھر قرآن. سوال نبی پہ ہوگا، جواب قرآن دے گا. سوال نبی سے ہے، آگے کھڑا قرآن نظر آتا ہے. نہیں میں مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو، میں بتاتا ہوں نا. اور تو نبی سے کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی ماشاء اللہ سما ماشاء اللہ حضور کے بارے میں کہ یہ جناب جادوگر ہے. قرآن سامنے آ گیا. اس سے پہلے کہ میرا نبی بولتا قرآن سامنے آیا. قرآن نے کہا نہ محبوبہ تو نے نہیں بولنا، میں وکیل جو موجود ہوں نا، جواب دینے کے لیے جناب موجود ہوں نا. ہر وقت دلیل تیار ہے، ہر وقت دلیل تیار ہے. میرا نبی ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھے اور حضور نے اپنے صحابہ کو بلایا. حضور نے اپنے صحابہ کو بلا کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی. ادھر جناب امان بعض بندوں نے اعتراض کیا جی حضور نے بیعت کیوں کی، یہ حضور نے ان سے بیعت کیوں کی، فلاں بھی نہیں تھا، فلاں بھی نہیں تھا، فلاں کی بیعت کیوں ہوئی. ادھر اعتراض ہوا، قرآن آ گیا. میں نے کہا نہ جب وکیل خصومت موجود ہے تو پھر محمد پہ جناب کو یہاں دکھائے. قرآن نے آ کے جواب دیا. قرآن بولا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اور اعتراض کرنے والوں محمد لیکن سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. میرا یار محمد ان سے ناراض نہیں ہوا بلکہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا جب یہ محمد کی آت پہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے. اب میرے نبی کی آل کا معاملہ آیا، میرے نبی کی خاندان کا معاملہ آیا. لوگ آگے محمد آپ کی آل تو بھوکی مر جائے گی، آپ کی آل کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نئے مدینے میں آئے ہو کیا کرو گے. قرآن سامنے آ گیا. اس سے پہلے کہ میرا نبی جواب دینا قرآن سامنے آ گیا. قرآن نے جواب دیا سونے تو نہیں بولنا، ہم جو آگے کھڑے ہیں ہم جواب دیں گے. آواز کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اعتراض محمد پہ ہے، جواب قرآن دے رہا ہے. اور قرآن نے اتنی جناب اپنے محبوب کی پشت پناہی کی ہے
جب نبی کی ذات کے ساتھ جناب من یہ قرآن جڑ گیا اور ایسا جڑا کہ میرے مصطفیٰ کریم نے پھر اس قرآن کو جب اپنے ساتھ دیکھا، ساتھ اٹھا کے میرے نبی نے آل بھی قرآن سے لگا۔ میں جب قرآن میرا ساتھ نہیں چھوڑ گا تو میں اپنی آل کو بھی قرآن سے لگا دیتا ہوں۔ بلکہ ایک چیز میں پہلے عرض کر کے نہ پھر میں آپ اس طرف آتا ہوں۔ قرآن کریم نے اپنا لوگوں نے اعتراض کیا حضور کی ذات پہ، انہوں نے کہا جی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ محمد نے معاذ اللہ اپنی طرف سے جناب من بھر لیا ہے، اپنی طرف سے بنا دیا ہے۔ رب کی طرف سے چیلنج آ گیا، رب کی طرف سے آواز آئی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اے بسم اللہ جی اگر تھکے نہیں ہو تو پھر جناب من ذرا آواز چاہ کے پڑھ لینے ہیں، جڑے نہیں تھکے ہو جناب سبحان اللہ۔ چلو جناب جڑے جوان بیٹھے ہو میں تک لینا ذرا ہاتھ کھڑے کرو وہاں جڑے بندے تھوڑے جو تھک گئے۔ ماشاءاللہ چونکہ جناب من ماشاءاللہ یہ دور سمدھی کا یا ایبٹ آباد کا یا ہزارے کا جناب من جذبہ بڑا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ الحمدللہ توجہ ہے میرے بھائی کی بھائی۔ آئیے ذرا قرآن میرے نبی کے ساتھ ساتھ، جدھر جدھر میرا نبی ادھر قرآن ہے میرا نبی، جدھر جدھر ادھر قرآن، سوال نبی پہ جواب قرآن دے، اعتراض محمد پہ اٹھے قرآن جواب دیتا ہے۔ ادھر آواز آئی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، رب کی طرف سے آواز آئی فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بصورة من مثلہ۔ فرمایا مدینے میرے میرے والو، تم نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام لے کے آ جاؤ۔ پورے قرآن کے مقابلے میں اگر کلام نہیں لا سکتے ایک صورت لے آؤ۔ لیکن یہاں پر علماء کی توجہ چاہتے ہوئے میں جملے عرض کرنے لگا ہوں۔ فتح القدیر کے اندر علامہ قاضی شرانی رحمت اللہ کی تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو مصری کی ضمیر ہے اس کو تم نے کس طرف لوٹایا؟ فرمایا دو طرف لوٹا سکتے ہو، یا عبدنا پہ لوٹاؤ یا ماں پہ لوٹاؤ، ان کو دو طرف لوٹا سکتے ہیں، اپنی نا پہ لوٹاؤ گے یا ماں پہ لوٹاؤ گے۔ فرمایا اگر تم اس کو اس کی ضمیر کو ہی کی ضمیر کو ماں پہ لوٹاؤ، اس کا معنی یہ بنے گا مدینے میرے نیوالو، اگر تمہیں قرآن کے کلام ہونے میں شک ہے اس کلام جیسی کوئی کلام لے آؤ۔ اگر تم نے مصری ہی کی ضمیر کو عبدنا پہ لوٹایا یقیناً ادھر لوٹائی جائے گی، اس کا معنی یہ بنے گا، اب جملہ آ رہا ہے ہوشیار بات جملہ سنیے گا، اس کا معنی یہ بنے گا او مدینے میرے دیوالو، اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے محمد کی صورت جیسی صورت لے آؤ۔ محمد کی صورت جیسی آواز آئی، محمد کی صورت جیسی صورت لے آؤ۔ اب صدیاں گزر گئی ہیں، زمانہ گواہ ہے، نہ قرآن جیسی کوئی کلام آئی ہے، نہ محمد کی صورت جیسی کوئی صورت آ سکی ہے۔ جب قرآن جیسی کوئی کلام نہیں تو میرے نبی جیسا کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ اسی لیے تو پھر چراغ گودڑا بولے تھے نا، چراغ گودڑا فرماتے ہیں کہ سے صورت دھو میں جانا تھا، جانا کے جانے جہانا تھا، ایسے صورت جو پڑھ رہے ہیں وہ ہاتھ بلند کریں گے، ہاتھ بلند کریں گے۔ دیکھنا چاہتا ہوں کلام بڑے اعلیٰ بندے کا ہے، اس لیے ذرا آواز نہیں چاہیے، اللہ آپ کے ہاتھوں
کو سلامت رکھے. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو ہاتھ تیرے نبی کے نام پہ اٹھے ان ہاتھوں کو کسی دنیا دار کمینے کا محتاج نہ کرنا, وہ اپنے اور اپنے نبی کے در کا محتاج کرنا. ہاتھ بلند کرو, اللہ سلامت رکھے, آج رات کی برکات عطا کرے. اور آواز آئے اسے سو رہتے جانا کہ جانے جہاں کائے سے سو کہ جانے جہاں رکھا سچے آنکھیں تیرا بیدی میں شان کا سچے آنکھیں جسے شان تو شان سب بڑھیا والے سبحان اللہ. ادھر سے آواز آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ میں جیون کا محسن کا اکمل کا کہتے مہر علی آواز ہے سوالے بڑھو لگا دیتے مہر علی کہتے تیری سنا کہتے مہر آواز آئے کہتے مہر علی کہتے تیری سنا مشتاق اکھی کہتے جائریاں سبحان پتہ یہ چلا کہ رب کا یہ کلام بے مثل و بے مثال ہے. اس کلام جیسا کوئی اور کلام دنیا میں آواز آئی, اس کلام جیسا اور کوئی کلام دنیا میں ہو کیسے سکتا ہے, آ کیسے سکتا ہے جب رب نے اپنے محبوب کے قلب نازنین پہ نازل کیا ہے. اس قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کہاں ہے بھائی, جو حفظ قرآن کو جناب من پڑھتے ہیں تو ان کے کدھر ہے, سارے بولو ذرا کدھر ہے. آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ فلاں حافظ کے ذہن میں قرآن ہے. جب بات کی عام بات آتی ہے بھائی, جب عام کوئی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی فلاں کے ذہن میں یہ بات آ گئی, فلاں نے فلاں ٹائم پہ یہ بات کر دی, تو نے کیسے کر دی, تو جی وہ میرے ذہن میں آئی اسی ٹائم سے. یہی بات ہے نا بھائی, میں سادہ معنی سمجھا رہا ہوں, یہی بات ہے نا کہ بھائی میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے یہ بات کر دی, فلاں کے ذہن میں آ گئی تو بات کر دی. کسی آ کے جی میرے دل میں جب گل آئی تو میں جناب کر دی, نہیں ذہن میں آئی. تو قرآن کا کیا نہیں آتی ہے ذہن میں. وجہ بتانے لگا ہوں. باقی باتیں ذہن میں آتی ہیں, باقی جو چیزیں ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں, لیکن قرآن دل میں کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, مزہ آئے گا, اگر مزہ آئے تو پھر بولنا ہے. یہ قرآن ہر حافظ کے دل میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن میرے نبی کے دل میں اترا ہے. مومن کے چونکہ میرے نبی کے دل میں اترا, اور مومن کے دل کا جو تعلق اور کنیکشن ہے نا وہ مدینے والے آقا کے دل کے ساتھ ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
ادھر ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، حضرت امام شاہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد میں لکھی، فرماتے ہیں ایک بندہ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے نا، لا الہ، جس انسان اونچی پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کلمہ پڑھتا ہے نا تو یہ کلمے کی ایک چین ہے، کلمے کی ایک چین ہے، وہ چین جناب آپ سمجھتے ہیں کہ جو چین ہوتی ہے وہ چین جناب یوں کڑے ہوتے ہیں، وہ ایک کڑا دوسرے میں، دوسرا تیسرے میں، پوری چین بنتی ہے، آگے جا کر بڑا کڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ کلمے کی ایک چین ہے، فرمایا جو ہی ایک بندہ جناب مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، جہاں کہیں بھی وہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اس چین میں آ جاتا ہے۔ بڑی خاص بات سنانے لگا ہوں، توجہ اگر مزہ نہ آیا تو پھر گل کر لیں، توجہ رہے۔ یہ اس بندہ مومن نے کلمہ پڑھا تو اس چین کے اندر داخل ہو گیا، اور یہ بھی سن لو کہ کلمے کے ہیں 4 فرض۔ کلمے کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ وضو کے جناب من فرض آپ کو پتہ ہے، نماز کے پتہ ہے، کلمے کی بھی آپ سن لو کہ کلمے کے بھی 4 فرض ہیں۔ کلمے کا پہلا فرض ہے زندگی میں ایک بار پڑھنا، دوسرا فرض ہے کہ جب کوئی پڑھ رہا ہو اس کے ساتھ پڑھنا، تیسرا فرض ہے جب یہ کوئی کہے پڑھ اس وقت پڑھنا، جب کوئی جناب نہ خان یا کوئی جناب مولوی جناب آتا نا اچھی پڑھو کلمہ تو اسی کو آدمی اب موڑ کے ایک گل نہیں آکڑی کہ میں کیوں پڑھا، جب کوئی کہے نا کلمہ پڑھ اس کو پھر کلمہ پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا اس کا فرض ہے کہ جب کوئی کلمہ کفر بک رہا ہو، اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں کہ آپ اس کو روک سکو، وہاں حکم یہ ہے کہ تجھے اور مجھے کہ وہاں کلمہ پڑھ کے اپنا ایمان بچاؤ۔ یہ 4 فرض ہیں کلمے کے، اور جب کلمہ پڑھا جائے تو پھر کلمہ جناب اس انداز میں پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ یہاں بندہ مومن نبی کی ذات، نبی پر درود پڑھنے والا آج رب کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو پھر ذرا ایک بار یہ آواز آ جائے نا، لا میرا ماں کیوں بیٹھے دیوے دے سے نکالا لکھ گناہ میرا مولا بیٹھے پردے مسلمان پیدا ہونے کے یہ 4 فرض کو پورا کریں۔ جب ایک بندہ مومن پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس چین کے اندر آ جاتا ہے۔ امام شاعری فرماتے ہیں کہ یہ چین چلتے 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 مولا علی کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے۔ آج بھی بندہ مومن کے قلب کا تعلق مولا علی کے ایمان کے ساتھ ہے۔ مولا علی سے ہوتی ہوئی کسی نبی کی بارگاہ کے اندر جاتی ہے، نبی کے دل کے ساتھ اس کا جا کے کنیکشن ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب چین چلے چھوٹے چھوٹے کڑے جڑتے جڑتے چین بن جائے، آپ کا آخر میں جا کے بڑا کڑا ہوتا ہے۔ امام شاعری وہ بڑا کڑا قوم ہے، فرمایا چین کلمے والی بنے، اس کڑے کا نام قلب مصطفیٰ ہے۔ یہ نبی کا یہ وہ قلب ہے جس پر اللہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے۔ لیکن یہاں بات آپ
نے توجہ سے سننی ہے، ایمان والے کا تعلق ڈائریکٹ نبی سے نہیں ہے، مولا علی سے ہے۔ جی ہاں، ڈائریکٹ کسی بندے کا تعلق ادھر نہیں، مولا علی کے ذریعے سے۔ اس لیے میرے نبی نے مولا علی کو قرآن سے جوڑ دیا، فرمایا العلی مال قرآن والقرآن مالی، علی قرآن دے نال ہے، قرآن میرے علی دے نال ہے۔ لم یفترقا، جملہ پورا کریں پھر آپ نے نعرہ مارنے آپ کو مزہ آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا لم یفترقا، قرآن علی نالو جدا نہیں ہے۔ قرآن علی سے جدا نہیں ہے، علی میرا قرآن سے جدا نہیں ہے، زہرا قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن میری زہرا سے جدا نہیں ہے، میرے حسنین قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن میرے حسنین سے جدا نہیں ہے۔ یہاں تک میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میں محمد عہدے کو سر پہ ہوں گا، ادھروں قرآن آنے ادھروں میرے علی نہیں آئے، لیکن خدا دی عزتی قسم سبحان اللہ جناب من کھلا کے رکھ لیتا ہے۔ اے جناب حضرت جدوں بھی محفل میں جاواں تے سجا پاسا بھارا ہوندا ہے، اج کھبا پاسا بھارا ہے۔ یہ خیر ہے نا، ایک مکس تو نہ ہو کے کھبے سجے تے سجے کھبے تے نہیں آ گئے۔ اس نے سنیا تے تہاڈا ہاتھ علی دے نال نہیں اٹھیا، تے گل سن جدوں بھی میرے نبی نے علی دا ذکر کیتا تے اپنا ہاتھ بھی بلند کیتا تے علی دا ہاتھ بھی چکیا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ میرے نبی نے یہ بتا دیا، ویسے آپ چکو نہ چکو، لیکن جب علی دی واری آوے میں محمد جدوں ہاتھ چکنا تے تسی کون ہوندے ہو علی دے نال ہاتھ نہ چکو بھائی؟ ہاتھ جو کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، ہاتھ کو نہ بلند کرو، آواز آئے حیدر 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 ماشاءاللہ میرے نبی نے فرمایا علی قرآن دے نالو جدا، بولو بولو بات گل ختم کریے اندر لے جاواں، علی قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن میرے علی سے جدا نہیں ہے، میری آن قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن میری آن سے جدا نہیں ہے۔ قیامت والے دن میں محمد سے قرآن بھی آتے ملے گا، میری آل بھی آتے ملے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے مولا علی کی شان بیان کی، آدھرا جب علی کو قرآن سے جوڑا، پھر علی کا تعلق قرآن سے کتنا۔ اور بات ختم کر کے میں جناب میں مولا علی کی بارگاہ میں حاضری ختم کر دوں، توجہ پیار سے توجہ رکھنا ہے، سنیے گا ذرا، قرآن سے علی کا تعلق۔ آدھرا سنتا جا، اگر تیرا ایمان کو بڑھاوا دے یہ بات، تیرا ایمان بڑھے تو پھر بولنا ہے ساری آسمانی کتب کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا، ساری آسمانی کتب کا علم قرآن کے اندر آ گیا، قرآن کا علم سورہ ملک میں آ گیا، سورہ ملک کا علم اللہ نے سورہ یاسین کے اندر رکھا ہے، سورہ یاسین کا علم اللہ نے سورہ بقرہ میں رکھا ہے، سورہ بقرہ کا علم اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں رکھا ہے، سورہ فاتحہ کا علم اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم اللہ نے
بسم اللہ کی باں میں رکھا ہے، بسم اللہ کی باں کا اللہ نے بسم اللہ کی باں کے نیچے نقطے میں رکھا ہے۔ آدھر لوگ سمجھی میں آنے والوں ذرا جہاں پڑھ کے بول میرے جملے کا استقبال کر۔ بسم اللہ کی باں کا بسم اللہ کی باں کے نقطے میں، اور مولا علی فرماتے ہیں لوگوں جانتی ہو یہ نقطہ کیا ہے؟ اے علی یہ نقطہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں النقطۃ التی تحت الباء بسم اللہ، میں ولی ہوں تو بسم اللہ کی باں کے نیچے نقطہ۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ بولو بھائی بولو، بسم اللہ کی باں کے نیچے آواز آئی۔ علی کیا فرماتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ بسم اللہ کی باں کے نیچے نقطہ ہے۔ اور سونیا جہاں کھوپڑیاں بند ہوئیں نا وہ علی تے انگلیاں چکتا ہے تو زہرا دے خلاف زبانوں کھولتا ہے۔ مولویوں کو ابھی تک نقطہ نہیں سمجھ آ سکا تو علی کو کیسے سمجھے گے؟ اتنا جناب کم از کم عقل تو ہونا چاہیے۔ بے لوز دانا جناب جناب ایک جگہ پر نہ بیٹھ کے جناب وہ اپنا کوزے کے اندر ایک سمندر بھر رہا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر گرا دیتا ہے، پھر بڑھتا ہے، گرا دیتا ہے۔ ایک خوشک جہاں مولوی کو لوگ گزریا، اس کا کیا ہے؟ بے لوز دانا، توجہ بھائی کیا ہے اس میں؟ بے لوز دانا جناب پاگل ہو گیا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں سمندر کو اس کوزے کے اندر بند کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو جناب اس میں بند کروں۔ اس نے کہا کہ تیری عقل مارے گی، اتنا بڑا سمندر ایک کوزے وچ کیویں آوے گا؟ تے اج سمجھ یاد نہیں علی بھی کرتی ہو ادھر بیٹھ کے ایک سوال اپنا بیرولدانہ سے کیا گیا، ایک کوزے وچ ایک سمندر کیویں آئے گا؟ آپ کے من کو جواب دیتا، فرمایا پاگلو ایتے دسنا چاہنا جدوں سمندر کوزے وچ نہیں آتا اتنا بڑا علی تیرے دماغ وچ کیویں آ سکتا ہے؟ اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ مدرسہ حسنین کریمین میں آ کر پڑھنے والے میرے بچے ہو، تسی خوش نصیب ہو، تسی صرف قرآن ہی پڑھ کے نہیں جا رہے ہو، دل وچ علی اور علی کے بچیاں کا پیار بھی لے کے جا رہے ہو۔ اور سمجھی والو اس ادارے کے ساتھ جناب ایسے اداروں کی قدر کرو، ایسے اداروں کے لیے جان مال کی قربانیاں لگا دو جو تمہارے بچوں کو صرف قرآن ہی نہیں پڑھائے، وہ صاحب قرآن کی محبت بھی سکھا رہا ہے، علی کے بچوں کی محبت بھی سکھا رہا ہے۔ جو ماں باپ کا فرض تھا وہ آج مدرسہ ادا کر رہا ہے۔ ایسے ادارے کے ساتھ بندہ جان جانی مالی ہر طرح جناب من کھڑا نظر آتا ہے۔ اگر خدا دی قسم ہے نبی دی آل اگر قربانی نہ دے دی آج یہ دین ساڑھے تک نہ پہنچتا۔ کربلا کے میدان کے اندر جب میرے نبی نے آل کے ساتھ اس قرآن کو جوڑا نا، پھر آل نے وفا کیسے کی ہے؟ زندگی میں تو کبھی قرآن چھوڑا ہی نہیں۔ محمد حسین حیدر نے لکھا ہے کہ جب کربلا کے اندر 9ویں محرم کی رات آئی نا، میں آل بیت کے خیموں کے قریب سے گزرا، ایک شخص کہتا ہے کہ میں آل بیت کے خیموں کے قریب سے گزرا تو ساری رات آل بیت کے خیموں سے قرآن کی آوازیں آتی تھیں۔ کار میں جناب کوئی مر جاوے جیسی نماز فرض چھوڑ دینے ہیں، قرآن پڑھنا تو دور بھی کرتے ہیں، ہم فرض نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، لیکن ساری رات پتہ ہے کہ صبح آخری دن ہے، آج رات ہماری زندگی کی آخری ہے، لیکن اطمینان اتنا ہے ہر فرد کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور لبوں پہ اللہ کا قرآن جاری ہے۔ ایسی داج نوائی میرے نبی کے شہزادے نے کہ سر نیزے کی نوک پہ ہے پھر بھی لب ہل رہا ہے۔ کسی نے کہا تک حسین بول رہے ہیں، کن کھول کر کے دیکھا گیا، جب کن لبوں کے نال لایا گیا میرے نبی کا شہزادہ حسین نیزے کی نوک پہ رہ کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن نے ساری زندگی وفا کی، آل بیت کو نہیں چھوڑا، اور پھر آل بیت نے مرنے کے بعد بھی آل بیت کے سب نے بھی قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ تو قرآن ساڑھے نال ہے تو پھر اسی تو قرآن نال جدا نہیں آنا۔ تو بس آخر میں یہ صدا لگاؤ تو پھر گل ختم کریے، کلے میں دیوار سامو، خدا دی قسم ہے میرا ایمان پہ کہتا ہے کہ مدینے والے آقا اپنے قبر منور پہ جناب حضور اپنی قبر سے آرام کر کے سمجھنا تک کہ خوش ہو رہے ہیں۔ آج جناب 27ویں رات قرآن کا جشن دے اندر جناب میرے امتی پہ کہ کتنا سونے طریقے نال میرا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نال میرے آپ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ چاہتا ہے کہ مدینے والے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں۔
وہ ذرا دیوانہ والوں کا ذرا بولے اپنی حاضری پر گئے آل بیت میں لگائے کلہ میں آواز آئے کلہ میں وارثانو میرا سلام ہووے جنتی دے مالکانو میرا سلام ہووے کلہ میں اب ادھر ادھر کوئی نہ دیکھے سارے ساتھی توجہ نہیں ہے وہ آواز آئے کلہ میں ادھر سے بھی آواز آئے کلہ میں غازی ویکھے جاتے نہر فرات بولی غازی ویکھے جاتے نہر فرات بولی کیا کیا تین دے پیاسے جانو دے پیاسے جانو میرا سلام ہووے کلہ میں دلہ نہیں بیڑا آواز آئی ہے گھر ختم ہے کلہ میں دیوار سانو آج کلے کر کے پڑھو گا کلہ میں ہویاں جیڑیاں وی کربل دی ریت ہوتے ہویاں جیڑیاں وی کربل دی ریت ہوتے اونا دلا بتانو میرا سلام ہووے کلہ میں آگے ذرا شعر سنیے گا شعر سنو پاویں نہ لبیاں پانی شکوا ذرا نہیں ایک دن اگر کھان نہ ملے دیسی ڈھنڈورا پٹ دینے دن سارا ایک دن اگر روزہ رکھیے افطار دے ٹائم اسی آج کو دن ہو گئے ہیں پیچھے اگر تینوں پتہ نہیں میرا روزہ ہے تینوں یہ پتہ نہیں ہے میرا روزہ ہے ذرا دیکھ کربلا دی دھرتی بھی ہوتے ہیں کہ پاویں نہ لبیاں پانی شکوا ذرا نہیں کیتا کربلا دی سیدانو کربلا دی سیدانو میرا سلام ہووے کلہ میں اپنا عقیدہ دیکھ ذرا عقیدے کا اظہار کرنے لگا ہوں ذرا غور سے سننا اپنے عقیدے پہ ناز کر دسیاں جے نسانو زہرا دے گھر دسیاں جے نسانو زہرا دے گھر رتبہ کون نے لوگ اونا صحابیانو میرا سلام ہووے کلہ میں شیر ذرا آخری ہے لیکن ذرا جنے بڑھ کے سنیو خدا دی عزت دی قسم میں جڑا پیو دے ماں اپنی اولاد نبی دیاں اللہ پیار بھی دستا ہے قرآن بھی پڑھاندا ہے اللہ دنیا تے بھی عزت دیندا ہے تے آخرت دے اندر بھی عزت عطا فرما دیندا او کم جن ماں پیو نے کرنا شیدارا کر رہے ہیں اب ذرا سنیے گا کہ آلے نبی دی عظمت بچیاں جو سکھاوے آلے نبی دی عظمت بچیاں جو سکھاوے پھر ہوئے گا کہ فاروقیوں سے مانو فاروقیوں سے مانو میرا سلام ہوئے کلہ میں کلہ میں دیوار سامو کلہ میں میرا سلام ہوئے
سالکانو میرا